آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم یوحنا کی کہانی میں سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے یسایہ کی کتاب باب 40 اور اس کی آیات ہم 2 پڑھیں گے، تیسری اور چوتھی۔ اس طرح لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، سرا میں ہمارے خدا کے لیے شاعرہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ تو میں نے جیسے بتایا، آج ہم سیکھیں گے یوحنا کی کہانی میں سے۔ جو آج میرے سننے والے ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، تو یوحنا، اس یوحنا کی کہانی کے بارے میں ہم سیکھیں گے جو بپتسمہ دیتا ہے۔ یہ آگے چھوٹا سا لکھا ہے، استباغی۔ استباغ کا مطلب ہے بپتسمہ، اور استباغی بپتسمہ دینے والا۔ یوحنا کا مطلب ہے خدا فضل کرتا ہے۔ تو آج ہم یوحنا کی کہانی میں سے سیکھیں گے۔ تو یوحنا کے باپ کا نام زکریا اور ماں کا نام الیشبا تھا۔ ان کا تعلق لاوی کے گھرانے سے تھا۔ جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ گرجا گھروں میں پادری اور ایلڈر خدمت کرتے ہیں، اسی طرح جو اس دور میں تھا، شریعت میں جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے وہ لاوی کے قبیلے میں سے ہوتے تھے۔ اور جو الیشبا اور زکریا ہے، ان کا تعلق لاوی کے گھرانے سے ہے، اور یہ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہے، ان کے اولاد نہیں ہے، تو یہ ایماندار ہیں، راست باز ہیں، خدا کے احکام کی بڑی وفاداری سے پابندی کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ان دنوں میں جب خدا کا فرشتہ زکریا سے کلام کرتا ہے، جو زکریا ہے وہ بڑی خاص خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے حضور جاتا ہے۔ جو کاہن کئی ہوتے تھے، لیکن جو خدا کے حضور جانا تھا وہ کوئی ایک کاہن جاتا تھا، اور وہ خاص کاہن سمجھا جاتا تھا۔ اور جو زکریا کاہن ہے وہ خدا کے حضور خوشبو جلانے، پاک ترین مقام میں جو بخور کا مذبح ہوتا ہے، جو خدا کے حضور جلتا رہتا ہے، جس میں سے خوشبو نکلتی ہے، تو وہ جب پاک ترین مقام میں پہنچا تو اس نے بخور دان کے قریب، مذبح کے قریب کسے دیکھا؟ خدا کے فرشتے کو۔ اور فرشتے نے، اور وہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ فرشتے نے کہا کہ خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور وہ اپنی ماں کے بطن ہی سے، پیٹ ہی سے وہ روح القدس سے بھر جائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کو خدا کی طرف پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے چلے گا، اور وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازی کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے گا۔ تو پھر خدا نے، دیکھتے ہیں کہ اسے پیغام دیا، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر بزرگی میں بھی، جب وہ دونوں بزرگ تھے، اور انہیں خدا نے بیٹے سے نوازا، اور وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کا وہی نام رکھا جو فرشتے نے بتایا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو یوحنا کے بارے میں بائبل میں ذکر نہیں کہ اس نے کیسے، اس کے بچپن کے بارے میں یا اس نے کیسے بلوغت پائی۔ یہی ذکر آتا ہے اس کی پیدائش کے
فوراً بعد یہ کہ وہ جنگلوں میں رہتا اور اس کی خوراک تھی وہ جنگلی شہد کھاتا، شہد، اور وہ پوشاک اونٹ کے بالوں کی پہنتا، اونٹ کی پوشاک پہنتا یا اونٹ کے بالوں کی وہ پوشاک پہنتا، اور وہ جنگلوں میں رہتا، اور اس کی یہ جو خوراک کیا تھی، ٹڈیاں اور جنگلی شہد، اور لباس بھی اس کا بڑا انوکھا سا ہے کہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک اور کمر کے ساتھ اس نے پٹکا باندھا ہوتا تھا۔ شہد تو سب جانتے ہیں، لیکن جو ٹڈیاں ہوتی ہیں تو اس سے بہت کم واقفیت ہے عام لوگوں کی یا بچوں کی۔ تو خبروں میں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ٹڈیوں کا غول آیا اور وہ فصل کو چٹ کر گیا، وہ سبزے کو بہت غول آتے ہیں اور وہ ختم کر دیتے ہیں، سبزہ وہ کھا جاتے ہیں۔ تو جو اسے بھی بعض لوگ کھاتے ہیں، لیکن جو یوحنا ٹڈی کھاتا تھا وہ چار ٹانگوں والی، اور اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، وہ چھلانگیں بھی لگا سکتی ہے، اور اسے لوگ کھاتے ہیں، اور یوحنا بھی اسی کو کھاتا تھا۔ تو وہ جنگل میں رہتا اور یہ اس کی خوراک تھی۔ وہ خدا کا نبی تھا تو خدا اس کے لیے معجزانہ طور پہ بھی مہیا کرتا ہوگا، کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جنگلوں میں رہتا تھا اور اس کا تعلق واسطہ عام لوگوں سے منقطع ہے، کیونکہ وہ جنگلوں میں ہی رہتا ہے، اس کی خوراک بھی دوسروں سے مختلف ہے، اس کا لباس بھی دوسروں سے مختلف ہے، گرمی سردی اور وہ جیسے بھی گزارا کرتا ہے، اس میں بھی خدا کی قدرت ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اسے بھیجا، اور جب اس سے خدا نے منادی کروانی تھی، لینی تھی، تو یہ جو ہم نے پیشن گوئی پڑھی، یہ یسایہ کی کتاب، اس کا ذکر متی کی انجیل، اس کا ذکر مرکز کی انجیل میں آتا ہے کہ یہ وہ بات پوری ہوئی جو یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ درست کرو، خداوند کے لیے شاعرہ ٹھیک کرو، اور ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز درست کی جائے گی، اور ہر ناہموار جگہ وہ ہموار کی جائے گی۔ جو یسایہ نبی ہے وہ ان الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ اس طرح منادی کرے گا۔ تو یوحنا نے بیابان ہی سے منادی کا آغاز کیا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ متی کی انجیل پڑھیں تو یہی الفاظ ہیں کہ اس نے بیابان سے، یردن کے مقام سے، بیابان سے منادی کا آغاز کیا اور کہا کہ خداوند کی راہ درست کرو، اپنے راستے سیدھے بناؤ، وقت پورا ہو گیا ہے، انجیل وقت پورا ہو گیا ہے، اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور توبہ کرو۔ وہ بھی توبہ ہی کی منادی کرتا تھا، اور وہ توبہ کے اقرار پر لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا۔ توبہ کن سے؟ گناہوں سے، برے کاموں سے توبہ کرو، اور ان کے اقرار پر وہ پانی سے بپتسمہ دیتا تھا۔ لیکن وہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے زور آور ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، اور میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، لیکن وہ جب آئے گا تو وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ وہ بھی نبی ہے اور لوگ اسے نبی مانتے ہیں، جیسے یسوع نے کہا متی کی انجیل باب 11 میں کہ جتنے نبی آئے اور توریت اور یوحنا تک نبوت ہے، کہ جو نبوت ہے وہ کس تک ہے؟ وہ یوحنا تک ہے۔
کیونکہ یوحنا بھی نبی ہے. اور متی کے انجیل باب 14 میں ہے کہ جو ہیرودیس بادشاہ ہے وہ یوحنا کو کچھ نہیں کہہ سکتا یا کہنا چاہتا کیونکہ لوگ اسے نبی مانتے ہیں. اور مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ میں اپنا پیغمبر اپنا نبی تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ درست کرے گا. خداوند کے لیے یسوع کے لیے راہ تیار کرے گا. تو وہ بھی نبی ہے لیکن وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو یسوع کو کتنا بڑا پیش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کتنا کم پیش کر رہا ہے کہ میں نوکر ہونے کے بھی لائق نہیں, میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں جو میرے بعد آنے والا ہے, جس کے لیے میں منادی کر رہا ہوں اور جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دلوں کو تیار کرو. اچھا, تو جب یسوع آتا ہے تو یسوع اس سے وہ یسوع کو دیکھتا ہے اور وہ پہچانتا ہے, تو لگتا ہے کہ اس نے پہچانا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں اور اسے بپتسمے کی نہیں ضرورت ہے اور اس سے تو مجھے بپتسمہ لینا چاہیے. لیکن ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ملے نہیں تھے. حالانکہ یسوع اور جو یوحنا ہے وہ رشتہ دار ہیں لیکن وہ اس سے پہلے ملے نہیں. اور جب وہ ملتے ہیں تو وہ واقعہ ہی یوحنا بھی اسے خداوند مانتا ہے اور اس سے بپتسمہ لینے کا آرزو مند ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ ہمیں اسی طرح مل کر خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ہے. یسوع نے یہ ہمیں نمونہ دیا بپتسمہ لے کر کہ ہمیں بھی بپتسمہ لینا ہے. تو پھر جب یسوع نے بپتسمہ لے لیا تو یوحنا نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. صرف وہ 2 شاگرد نہیں بلکہ وہ اونچی آواز سے منادی کرتا, جیسے کہہ لیں کہ ایک منادی کرنے والا نہیں, بڑے دن کے موقع پر ایک منادی کرنے والا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سنیے سنیے, کیا کہتا ہے منادی والا, منادی سنیے غور سے پھر بات کیجئے کسی اور سے, با ادب با ملاحظہ ہوشیار, بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح جوش کے ساتھ منادی کرتا کہ یسوع آ رہا ہے, ہم نے آپ نے میں نے اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے, اسے قبول کرنا ہے. اور اس نے کیا کہا, دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. تو اس نے یہ بھی کہا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے, کیونکہ جو یوحنا کے شاگرد تھے یوحنا کو لوگ نبی مانتے. جب اس نے منادی کرنا شروع کر دی اس کے شاگرد ہوئے تو اس کے شاگرد یسوع کے شاگرد بننا شروع ہو گئے. تو وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. یوحنا 3:30 میں لکھا ہے. تو پھر ہم چند ایک باتیں اور دیکھیں گے کہ جو یوحنا ہے یہ ایک باہمت, دلیر اور جرت والا نبی مانا جاتا ہے, کیونکہ یہ کیا کہا فرشتے نے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے چلے گا. خدا اسے کس کی روح میں کس جیسا وہ ہوگا, وہ ایلیا جیسا روب, اس کی دہشت یا اس کی منادی کو ہم دیکھتے ہیں. تو ایلیا کیسا تھا؟ ایلیا نے اخیب بادشاہ اس دور کا بادشاہ تھا اور وہ اس کے مخالف تھا, وہ اس کے سامنے بھی سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتا تھا. اسی طرح جو یوحنا نبی ہے وہ بھی یسوع کی منادی کرنے کے حوالے سے, سچ بات کہنے کے حوالے سے وہ ڈرتا نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں جب اس نے فریسیوں کو اپنی طرف بپتسمہ لینے کی غرض سے آتے دیکھا تو اس نے کہا, آئے سانپ کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. تو
وہ تو منادی کر رہا تھا, وہ تو بپتسمہ دے رہا تھا, لیکن اس نے جب انہیں دیکھا تو انہیں اتنے سخت الفاظ میں کیوں ان کی تنبیہ کی, کیونکہ جو فقی فریسی تھے وہ اس غرض سے آ رہے تھے بپتسمہ لینے کہ ہو سکتا ہے عام لوگ بپتسمہ لے کر ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم جو خاص لوگ ہیں, لوگوں کو سکھانے والے ہیں, وہ پیچھے رہ جائیں, اور یوحنا کو تو سب لوگ نبی مانتے ہیں اور ہم اس کی منادی پر, اس کی تعلیم پر ایمان ہی نہ لائیں, وہ جو کہہ رہا ہے ہم اسے مانے نہ. تو اس نے بڑے سخت الفاظ میں کہا, آئے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا. اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ. اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے, جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. یہ مثال ہے, درختوں کی بات نہیں. اگر تم اپنے اقرار کے مطابق پھل نہیں لاتے, تمہارے اقرار کے مطابق تمہارا چال چلن نہیں, تو تمہارا بھی حال ان درختوں جیسا ہوگا جو درخت پھل نہیں لاتا. اچھا, تو اب یسوع اور یوحنا میں چند ایک باتوں میں ہم دیکھیں گے کہ موازنہ کہہ لیں یا مماثلت کہہ لیں, کہ جب یسوع دنیا میں آیا تو فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا کہ تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. تو وہ اس کی ماں, اس کے باپ کو اسی فرشتے جبرائیل نے پیغام دیا اس سے پہلے زکریا کو کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا. یہ بھی معجزہ ہے. معجزہ اس لیے کیونکہ یہ بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, دونوں میاں بیوی, اور یہ بھی معجزہ ہے. اور جو یسوع ہے وہ تو بالکل ایک معجزہ ہے, کیونکہ جو یسوع کا دنیا میں آنا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اور جو یوحنا ہے وہ یسوع بھی پاک ہے اور یوحنا بھی پاک ہے, کیونکہ یہ لکھا ہے ہم لوگ جو پیدا ہوتے ہیں یا جو سب آتے ہیں وہ گناہ میں ہوتے ہیں, انہیں توبہ کرنی پڑتی ہے. لیکن جو یوحنا ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, وہ اپنی ماں کے بطن ہی سے, پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. وہ روح القدس سے مامور ہو جائے گا. جس میں روح القدس آ جاتا ہے یا جو روح القدس کے ساتھ چلتا ہے, روح اس کے میں ہوتی ہے, وہ پاک ہوتا ہے. وہ ماں کے پیٹ ہی سے کیا ہے, وہ روح القدس سے بھر گیا ہے. تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی پاک ہے. پھر جو یسوع ہے وہ یہودا کے قبیلے سے ہے, اور جو یوحنا ہے وہ لاوی کے قبیلے سے ہے. جو یوحنا ہے وہ یسوع کی راہ تیار کرنے والا ہے, اور جو یسوع ہے وہ راستہ ہے, وہ بادشاہ کی راہ تیار کرنے والا ہے. اور جو یسوع ہے وہ بادشاہ ہے, وہ نجات دہندہ ہے. یوحنا نے جب منادی کرنا شروع کی تو وہ کن بیابانوں میں, کن جنگلوں میں رہتا, اور منادی کا بھی آغاز اس نے بیابان ہی سے کیا. وہ یردن کے قریب, یردن یہودیہ کے گرد و نواح میں جو جنگل بیابان تھے ان میں وہ قیام کرتا رہتا. اسی طرح یسوع نے بھی جب منادی کا آغاز کیا تو یسوع بھی یہودیہ یردن کے بیابانوں میں, یسوع نے جب روزہ رکھا روزے کی حالت میں, یسوع بھی اسی علاقے میں یسوع نے قیام کیا. تو ان باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مماثلت پائی جاتی ہے. اور پھر جو آخری بات ہے وہ یہ کہ وہ اس لیے آیا کہ وہ یسوع کی راہ کو تیار کرے, اور اس نے بڑی جرت کے ساتھ, حتیٰ کہ ہیرودیس بادشاہ کے سامنے بھی اس نے اس بات کو کہنے سے وہ نہیں ڈرا, اور اس وجہ سے اسے جیل میں بھی ڈال دیا گیا کہ اس نے کہا کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا ہے جو تجھے روا نہیں, اس لیے اس نے کہہ دیا بادشاہ کے سامنے بھی, اور اس کے بعد اسے جیل میں بھی ڈال دیا گیا. لیکن یہ کہ وہ ایک دلیر اور باہمت نبی شخص ہے. اور پھر ہم ایک آخری بات یہ سیکھیں گے
کہ جب فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا کہ روح القدس تجھ پہ نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اسے جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ تو جب فرشتہ اس کے پاس سے مریم کے پاس سے جاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ جلدی سے اٹھی اور پہاڑی ملک میں، یہودیہ کے پہاڑی ملک میں گئی، اور ایک شہر میں داخل ہو کر اور زکریا کے گھر میں گئی اور الیشبا کو مل کر اس نے سلام کیا، اور وہ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ خدا کی روح کی ہدایت سے کہ میرے خداون کی ماں مبارک ہو، میرے خداون کی ماں میرے گھر آئی، اور وہ ایک دوسرے سے مل کر وہ خوش ہوتی ہیں۔ صرف اور صرف اس میں سے بات یہ کہ اس دور میں جب اسے پیغام ملا مقدسہ مریم کو، تو جو ناصرت سے جو یہودیہ کا علاقہ ہے یہ تقریباً 160 یا 160 کلومیٹر یا 100 میل کے قریب ہے، اور اس دور میں ایسی نہ سڑکیں تھیں، نہ ایسے گاڑیاں بسیں، نہ ایسے وسائل تھے۔ اس دور میں لوگ گدھا ریڑی یا بیل گاڑی یا اونٹوں پر سفر کرتے، بڑا مشکل ہوتا۔ لیکن وہ کس کے پاس گئی؟ اس کے پاس جو اسے عزیز ہے، جو اس کی رشتہ دار ہے۔ اسے بھی ایک خوشخبری سنائی گئی، بڑی خوشخبری کہ تیرے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ نجات دہندہ اس میں سے آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے نبیوں کی زبانی، اور وہ اس خوشی کو کس کے ساتھ بانٹنے جا رہی ہے؟ اسے بھی خدا نے معجزانہ طور پہ بیٹے سے نوازا، اور وہ اپنی خوشی دیکھیں۔ جب آپ کو کامیابی ملتی ہے، کوئی بھی آپ جب کلاسوں میں مختلف کلاسوں میں ہیں، آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، فون کر کے بتاتے ہیں، ایسے ہے نا؟ پھر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا؟ تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک دور کے علاقے میں گئی، اور آپ کے بھی جو عزیز ہیں انہیں پہچاننا ہے، جو آپ سے دل سے محبت کرے۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا، وہ اگر کوئی دولت مند ہے اس کی دولت پہ، اس کے وسائل پہ نظر رکھیں گے، اور بعض لوگ پرکھتے نہیں، پہچان نہیں کرتے، وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ مطلب پرست ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس خوشی کے موقع پر کن کے ساتھ منانا ہے؟ ہمیں خود بھی ایماندار بننا ہے۔ یسوع کو قبول کرنے سے ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں، ہم ایماندار بن جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، جو مقدسہ مریم ہے وہ بھی بے عیب ہے، اور جو الیشبا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ چلنے والی ہے، وہ بھی راست باز ہے۔ ان کی کن کے ساتھ دوستی ہے؟ وہ کن کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ اس بڑے دن کی خوشی کو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ منانا ہے۔ جو آپ کے والدین کہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے نہیں جانا، یہ ٹھیک لوگ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے اور اس بات کو اپنانا ہے جو آپ کے والدین کہیں۔ تو یسوع نے جو یوحنا کی منادی ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ بے شک کہ وہ ایک جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا۔ یوحنا 5:35 میں یہ لکھا ہے۔ تو یوحنا نے وہ جس کام مقصد کے لیے آیا، وہ اس لیے آیا کہ وہ، میں نے اس سے پہلے ایک میسج دیا، اس میں یہ تھا کہ یسوع پیشن گوئیوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے اور ہمیں اپنے دلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب یسوع نے آخری موقع پر ایک نبی کو، یوحنا نام نبی کو بھیجا تاکہ لوگ
اپنے آپ کو، اپنی راہوں کو، اپنے دلوں کو اس کے لیے تیار کریں، اس بادشاہ کو مانیں، قبول کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ تو خدا کرے کہ ہم اس بڑے دن پر جو یوحنا نے منادی کی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع کو نجات دہندہ مانیں، یسوع کو قبول کریں، اپنی راہوں کو درست کر سکیں، تاکہ تو پھر ہی ہمارے لیے بڑا دن، واقعہ ہی بڑا دن ہوگا۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کو بادشاہ مان سکیں، اسے نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔